نماز عصر کے بعد صرف 21 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیں، پھر غیب سے بے شمار پیسہ گھر میں آنے لگ جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کے آپ کو اگر 50 کروڑ نہ مل جائیں تو پھر کہنا۔ آپ بس عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو اگر میرے بتائے ہوئے طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایک بہت ہی خاص مجرب اور آزمودہ جو آپ نے اس سے پہلے شاید کبھی نہ کیا ہو۔ آپ کو ایک دن کے اندر اندر فائدہ ضرور ہوگا۔ اگر آپ وظائف کر کر کے اب تھک چکے ہیں، اگر تو آپ نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے مگر اس کے باوجود بھی آپ کے رزق کی جو بھی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ ختم نہیں ہو رہیں، آپ بے حد مایوس ہو چکے ہیں، تو اب آپ مایوسی کو چھوڑ دیں۔ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ بہت ہی جلدی آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ پھر رزق اور مال و دولت آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مل جائے گا، آپ کی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی۔ اتنی دولت اور اتنا پیسہ آپ کو مل جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں کہ جس نے اس عمل کو کامل یقین اور جائز حاجت کے لیے کیا ہو اور اس کو رزق و مال و دولت نہ ملی ہو۔ بہت ایسی مثالیں بری پڑی ہیں کہ جنہوں نے اس وظیفے کو جس وقت اور ترتیب سے انہیں بتایا کہ اس طریقے سے اور آپ اس ٹائم پر کر لیں، اور ان کو رزق و دولت اتنی مل گئی کہ کل تک جو پریشان تھے وہ در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہے تھے، وہ آج لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ میرے سامنے بھی ایسے انسان موجود ہیں جو کہ چند سال قبل سڑک چھاپ تھے، مطلب کہ پورا دن آوارہ رہتے اور کچھ بھی نہیں تھا، مگر آج ان کے پاس دنیا کی تقریباً ہر سہولت موجود ہے۔ اگر نہیں بھی ہے پھر بھی اس سہولت کو خریدنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ کثیر رزق اور خیر و برکت کا باعث ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سے علماء کرام اس کو اسم اعظم مانتے ہیں۔ اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے خاص شکر گزار اور انعام و یافتہ بندوں کی خاص صف میں شامل فرما لیتا ہے۔ آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ کو جو عمل بتایا جا رہا ہے اس کو اچھی طرح دیکھ کر اور خوب سمجھ کر پورا طریقہ جان کر اس عمل کو کیا کریں، ورنہ اگر آپ لوگ صحیح طریقے سے دیکھیں گے نہیں اور سمجھیں گے نہیں تو عمل کی سمجھ کچھ بھی نہیں آئے گی، اور جب ٹھیک سے سمجھ نہیں آئے گا تو عمل اثر بھی ٹھیک سے نہیں کرے گا۔ ناظرین، آئیے اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو اس عمل کے لیے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے وہی بتاتے ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ سب سے پہلے تو باوضو ہو جائیں۔ جب اچھی طرح سے وضو کر لیں اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز کے بعد ہی اس عمل کو کرنا ہے، تو آپ باوضو ہو کر پہلے عصر کی نماز ادا کر لیں۔ عورتیں گھر میں ہی کریں، لیکن اگر آپ مرد ہیں تو مسجد میں یہ عمل کریں اور نماز عصر بھی باجماعت ادا کریں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ وہیں اسی نماز والی جگہ پر بیٹھ جائیں، اور جب امام صاحب دعا مانگ لیں تو بیٹھے رہیں، اور سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو اول آخر تین بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو 3 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ جب آپ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب 3 مرتبہ سورۃ اخلاص بھی پڑھ لیں تو اب آپ کو ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں لینی ہے، اور سب سے پہلے 21 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد آپ کو ایک تسبیح بتاتا ہوں جسے آپ نے خوشحالی اور رزق کی وصیت کے لیے پڑھنا ہے، اور اس مکمل تسبیح کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو بھی قرض ہے، اگر آپ پر لاکھوں کروڑوں روپے بھی قرض ہیں تو وہ بھی اتر جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے اوپر جتنی بڑی سے بڑی مصیبت ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، وہ بھی سب ختم ہو جائیں گی، اور آپ کی رزق کی جو بھی تنگی ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو غیب سے ایسی مدد میسر ہوگی
کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے، آخر کہاں سے اتنی دولت آ گئی میرے پاس۔ آپ کے رشتہ دار اور خاص طور پر وہ لوگ جو آپ سے حسد کرتے ہیں، ان کی تو حالت ہی خراب ہو جائے گی۔ وہ سوچتے رہ جائیں گے کہ آپ کو کہاں سے کہاں اتنا پیسہ مل گیا۔ آپ کو یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ کو ان دونوں تسبیح کو جس طرح بتایا اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے وضو کر کے عصر کی نماز کے بعد وہی جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور قبلہ رخ ہو کر اور سب سے پہلے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ کو 21 بار اللہ الصمد پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو صرف 133 بار یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لینا ہے۔ اب اس عمل کو عصر کی نماز کے بعد کریں اور جب تک آپ چاہیں اس عمل کو کرتے رہیں۔ اور ایک بات بتاتا چلوں کہ جب تک آپ کی حاجت یا مراد پوری نہیں ہو جاتی، آپ اس عمل کو راز ہی رکھیں اور کسی دوسرے کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں۔ اگر آپ کوئی وظائف کر رہے ہیں تو آپ کچھ ٹائم کے لیے صرف اس وظیفے کو کریں۔ اگر آپ کو ایک دن میں اس وظیفے کا اثر نہ ہو تو جب تک آپ کی حاجت یا مراد پوری نہ ہو جائے آپ اس عمل کو کرتے رہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نماز پڑھ رہا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے۔ چنانچہ نماز کے بعد جب میں بیٹھا تو اللہ اجل شانہ کی تعریف بیان کرنا شروع کی، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے بعد میں اپنے دینی اور دنیاوی مقصد کے لیے مانگنے لگا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مانگے دیے جاؤ، مانگے دیے جاؤ، یعنی دعا مانگو ضرور قبول ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور حسنہ میں سے ایک نام یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صفات انعام ہے، اس کا مطلب ہے عظمت اور بزرگی والا۔ قبولیت دعا کے لیے یا ذوالجلال والاکرام کا ورد انتہائی مجرب و مقبول ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کرنے کے بے شمار فوائد، اثرات اور فضائل ہیں۔ فقط واللہ تعالی عالم، اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اور میری ہم سب کی جو بھی رزق کی تنگی ہے یا جو بھی ہماری پریشانی ہے وہ ختم کر دے، ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے، ہماری جو بھی بیماریاں اور تکالیف ہیں ان کو دور کر دے۔ ناظرین اکرام، نماز کا اہتمام لازمی کریں کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔